الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام السراجی فی المیراث کا درس الحمدللہ قسطوار جاری و ساری ہے۔ آج کا درس وَأَمَّا الْأَصْبَةُ بِغَيْرِهِ فَأَرْبَعٌ مِّنَ النِّسْوَةِ وَهُنَّ اللَّاتِي فَرْضُهُنَّ النِّصْفُ وَالثُّلُثَانِ يَصِرْنَ أَصْبَابِ إِخْوَتِهِنَّ كما ذكرنا في حالاتهن ومن لا فرض لها من الإناث وأخوها أصبع لا تصير أصبع بأخيها كالأم والأم المال كله للأم دون الأمة وأما الأصبع مع غيره فكل أنثى تصير أصبع مع أنثى أخرى كالأخت مع البنت لما ذكرنا. وأما الأصبة بغيره، لیکن اسبا بغیر ہی، یہ اسبا بغیر ہی ما سبق کی عبارت سے کیا رابطہ ہے؟ تو ما سبق میں آپ نے دیکھا کہ ابتدائے سبق میں اسبات کے ابتدائے سبق میں نے واضح کیا کہ اسبا کی بنیادی دو قسمیں ہیں، اسبہ نسبی، اسبہ سببی۔ سببی کا بیان تھوڑی دیر کے بعد آ رہا ہے، انتظار۔ اسبہ نسبی اسبا کی ایک قسم ہے۔ اسبہ نسبی کی پھر تین قسمیں ہیں، اسبا بنفسہ، اسبا بغیر ہی، جس میں ابھی ہمیں پہنچنا ہے۔ تو اسبا نسبی کی تین قسم، ایک اسبا بنفسہ اور اس اسبا بنفسہ کی چار قسم، اس اسبا بنفسہ کی چار قسمیں ہیں جس کی تفصیل گزر گئی۔ تو مختصر اسبا کی تین قسمیں، اسبا کی تین قسمیں، اسبا بنفسہ، اسبا بغیر ہی، بنفسہ کی تفصیل گزر چکی۔ اب اس وقت ہمارے سامنے اسبا بغیر ہی ہے۔ سب سے پہلے اسبا بغیر ہی یہ کون ہیں؟ تو اس سلسلے میں کہتے ہیں وَأَمَّا الْأَصْبَةُ بِغَيْرِهِ، اسبا بغیر ہی وہ چار عورتیں ہیں جن کے حصے اکیلی ہونے کی صورت میں نصف ہے، دو یا دو سے زائد ہونے کی صورت میں دو ثلث ہیں، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ ہونے کی صورت میں وہ اسبا ہے۔ وہ چار عورتیں ہیں۔ تو اسبا بغیر ہی کتنی عورتیں ہیں؟ وہ چار عورتیں ہیں جن کے حصے اکیلی ہونے کی صورت میں نصف، دو یا دو سے زائد ہونے کی صورت میں دو ثلث، اور بھائیوں کے ساتھ ہونے کی صورت میں اسبا۔ وہ چار عورتیں، وہ چار عورتیں کون کون ہیں؟ جن کے حصے اکیلی ہونے کی صورت میں نصف، دو یا دو سے زائد ہونے کی صورت میں دو ثلث، اپنے بھائیوں کے ساتھ اسبا، وہ کون چار عورتیں ہیں؟ تو سن لیجئے۔ نمبر ایک بیٹی، نمبر دو پوتی، نمبر تین حقیقی بہن جس کو عینی بہن ہم بولا کرتے ہیں، نمبر چار اللاتی بہن یعنی باپ شریک بہن۔ یہ اسبا بغیر ہی چار عورتیں ہیں۔ اب اتنا دیکھیے، اسبا بغیر ہی آپ سمجھ لیے ہوں گے کہ وہ چار عورتیں ہیں، کون؟ بیٹی، پوتی، حقیقی بہن، اللاتی بہن۔ ان کے کیا حالات؟ تو اکیلی ہونے کی صورت میں ان کے لیے نصف ہے، دو یا دو سے زائد ہونے کے لیے دو ثلث ہے، بھائیوں کے ساتھ ہونے کی صورت میں اسبا ہے۔ وَأَمَّا الْأَصْبَةُ بِغَيْرِهِ رہے اسبا بغیر ہی، تو یہ وہ چار عورتیں ہیں، اسبا بغیر ہی وہ چار عورتیں ہیں جن کے حصے اکیلی ہونے کی صورت میں نصف ہیں، اور دو یا دو سے زائد ہونے کی صورت میں دو ثلث ہیں، اور جو
اپنے بھائیوں کے ساتھ اسبا ہوا کرتی ہیں، جیسا کہ ہم ان عورتوں کو ان کے حالات میں بتا چکے ہیں، یا ان حالات کو، یہ جو 3 حالات ہیں، جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ان کے حالات میں، ان 4 عورتوں کے حالات میں۔ وَمَن لَا فَرْضَ لَهَا مِنَ الْإِنَاثِ، اور عورتوں دیکھ چکے کہ یہ 4 عورتیں ہیں، عورتوں میں سے جس عورت کا مقررہ معینہ حصہ نہیں ہے، عورتوں میں سے جس عورت کا مقررہ معینہ حصہ نہیں ہے، حالانکہ اس کا بھائی اسبا ہوا کرتا ہے، اس کا بھائی اسبا ہوا کرتا، لا تصیر اسبا، تو وہ عورت اپنے بھائی کے ساتھ اسبا نہیں ہوگی۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ عورتوں میں سے وہی عورت اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہو سکے گی جس عورت کا معینہ مقرر شدہ حصہ ہے، وہ اپنے بھائی کے ساتھ اسبا بنے گی، مگر وہ عورت جس کا مقرر شدہ حصہ نہیں ہے، اگرچہ اس کا بھائی اسبا ہو، اگرچہ اس کا بھائی اسبا ہو، پھر بھی وہ عورت اپنے بھائی کے ساتھ اسبا نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر پھوپھی، اس کا مقرر شدہ حصہ نہیں ہے، حالانکہ پھوپھی کا بھائی جو چچا ہے، پھوپھی کا بھائی چچا وہ اسبا ہے، مگر اس کے باوجود یہ پھوپھی یعنی میت کی پھوپھی میت کے چچا کے ساتھ اسبا نہیں ہوگی۔ تو کیا معلوم ہوا کہ اسبا کون سی عورت ہوتی ہے؟ وہی جس کا مقرر شدہ حصہ ہے، جس کا مقرر شدہ حصہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کہاں اکیلی ہونے کی صورت میں نصف ہے، 2 یا 2 سے زائد ہونے کی صورت میں 2 ثلث ہے، وہ عورت اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہوگی، مگر وہ عورت جس کا طے شدہ مقرر شدہ حصہ نہیں ہے، اگرچہ اس کا بھائی اسبا ہے، وہ اپنے بھائی کے ساتھ اسبا نہیں ہوگی۔ تو مثلاً میت نے چھوڑا اپنے پیچھے اپنی پھوپھی کو، اپنی چچا کو، تو پھوپھی چچا کے ساتھ اسبا نہیں ہوگی، پورا مال چچا کے لیے ہوگا۔ وَمَن لَا فَرْضَ لَهَا مِنَ الْإِنَاثِ، اور عورتوں میں سے جس عورت کا مقرر حصہ نہیں ہے، حالانکہ اس کا بھائی اسبا ہے اور اس کا بھائی اسبا ہے، تو وہ عورت اپنے بھائی کے ساتھ اسبا نہ ہو سکے گی، جیسے کہ چچا اور پھوپھی ہو۔ تو ایسی صورت میں المال کلہ للام، پورا مال چچا کو ملے گا، پھوپھی کو نہیں۔ یہ تو بیان تھا کس کا؟ یہ بیان تھا اسبا بغیرہ کا۔ اب آگے وَأَمَّا الْأَسْبَابُ مَعَ غَيْرِهِ، اسبِ نسبی کی تیسری قسم اسبا مع غیرہ ہے، دوسری قسم کا ابھی بیان ہوا، بغیرہ، اب مع غیرہ۔ اسبا مع غیرہ کون ہیں؟ تو کہتے ہیں فَكُلُّ أُنثىٰ تَصِيرُ اسبا مع أُنثىٰ أُخْرَىٰ، اسبا مع غیرہ وہ عورت ہے جو دوسری عورت کے ساتھ اسبا ہوا کرتی۔ اسبا مع غیرہ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب عینی بہن اور اللاتی بہن۔ عینی یعنی حقیقی بہن اور اللاتی بہن۔ حقیقی بہن یہ دوسری عورت کے ساتھ، یعنی میت کی حقیقی بہن ہے تو یہ اسبا مع غیرہ ہو سکتی ہے،
ہو جاتی ہے، کس کے ساتھ؟ میت کی بیٹی ہے یا پوتی ہے یا پڑپوتی ہے نیچے تک۔ تو اسبا ما غیر ہی وہ عورت ہے جو دوسری عورت کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ اسبا ہوتی ہے۔ یہ کون ہے؟ میت کی حقیقی بہن، حقیقی بہن یہ اسبا ہوتی ہے میت کی بیٹی، پوتی نیچے تک کے ساتھ۔ یہی حال اللاتی بہن یہ اسبا ہوتی ہے کس کے ساتھ؟ میت کی بیٹی اور پوتی کے ساتھ۔ تو یہ تینوں قسم ہو گئے کس کے؟ اسبہ نسبی کے۔ تو پھر سے میں ایک بات واضح کروں، اسبہ نسبی کی 3 قسم: اسبا بنفسہ، اسبا بغیرہ، اسبا ما غیرہ۔ دوسری قسم یعنی اسبا بغیرہ میں 4 عورتیں ہیں، اسبا بغیرہ 4 عورتیں ہیں۔ وہ کون ہے؟ بیٹی ہے، پوتی ہے، حقیقی بہن ہے، اللاتی بہن ہے۔ تیسری قسم اسبا ما غیرہ ہے۔ اسبا ما غیرہ کتنی عورتیں ہیں؟ 2 عورتیں ہیں۔ کون کون ہے؟ حقیقی بہن اور اللاتی بہن۔ کہ حقیقی بہن اور اللاتی بہن اسبا ہوا کرتی ہے میت کی بیٹی کے ساتھ، پوتی کے ساتھ نیچے تک۔ وَأَمَّا الْعَصَبَةُ مَا غَيْرِهِ، لیکن اسبا ما غیرہ تو وہ عورت ہے جو اسبا ہوا کرتی ہے ما انثی اخری دوسری عورت کے ساتھ، جیسے کہ حقیقی بہن بیٹی کے ساتھ، حقیقی بہن پوتی کے ساتھ، اور جیسے کہ اللاتی بہن بیٹی کے ساتھ، اللاتی بہن پوتی کے ساتھ۔ وآخر الاسبات مولا العتاقہ، اسبات کا بیان چل رہا ہے۔ آخری اسبا، یہ آخری اسبا، شروع میں کہا تھا اسبا 2 طرح کا، اسبہ نسبی اور سببی۔ نسبی کا بیان ہو چکا، اسبہ سببی۔ اسبہ سببی وہ جو اسبا ہو آزاد کرنے کی وجہ سے، یعنی کسی غلام کو آزاد کرنے کی وجہ سے جو اسبا ہو وہ اسبہ سببی کہلاتا ہے۔ تو آخری اسبا وآخر الاسبات مولا العتاقہ، اور آخری اسبا آزاد شدہ غلام کا آقا ہے۔ ٹھہریے، آزاد شدہ غلام کا آقا یہ آخری اسبا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے ایک آدمی کا ایک غلام تھا، اس آدمی نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا، تو آزاد کرنے والا مولا العتاقہ، آزاد شدہ غلام کا آقا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ آزاد شدہ غلام مرا، اپنے پیچھے کچھ مال کو چھوڑا، اور اس کا آزاد شدہ غلام مال چھوڑا اور اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ تو اس غلام کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس آزاد شدہ غلام کا اسبا کون ہوگا؟ اس کا آقا ہوگا، اس کا مولا ہوگا، وہ ہوگا جس نے اس کو آزاد کیا۔ یہ کس وجہ سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان الولاء لحمۃ کلحمۃ النسب کی وجہ سے، کہ ولا کا تعلق بھی نسبی تعلق ہی کی طرح ہے، نسبی تعلق ہی کی طرح ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے وہ آزاد شدہ غلام
وہ آزاد شدہ غلام جو اپنے پیچھے کچھ مال چھوڑ کر کے مرا اور اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تو اسبہ کون ہوگا؟ آقا ہوگا۔ اب اگر سوال یہ ہے، اب یہ سوال ہے کہ اگر آقا بھی نہیں ہے تو پھر کون اسبہ ہوگا؟ تو آقا کا اسبہ، اسی ترتیب کے مطابق جو پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں، آقا کا اسبہ۔ مگر یہ ہے کہ آقا کے اسبہ میں عورتیں اسبہ نہیں ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیس للنساء من الولاء، اس پر ہم آئیں گے۔ تو اگر آقا بھی نہیں ہے تو پھر اسبہ کون ہوگا؟ آقا کا اسبہ اسی ترتیب کے مطابق جسے ہم ذکر کر چکے۔ کیا مطلب؟ آقا کا پہلے جز یعنی بیٹا پوتا، اگر یہ نہیں ہے بیٹا پوتا نیچے تک، اگر پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آقا کی اصل یعنی باپ دادا، تیسرے نمبر پہ یعنی یہ بھی نہیں ہے، تیسرے نمبر پہ آقا پہلا نمبر ہوا آقا کا جز بیٹا پوتا، دوسرا آقا کی اصل یعنی باپ دادا، تیسرا میت کے اصل قریب کا جز، آقا کے اصل قریب کا جز، آقا کے اصل قریب کا جز یعنی آقا کا بھائی، آقا کا بھتیجا نیچے تک، پھر چوتھے درجے میں آقا کا چچا اور چچا کے بیٹے، یہی ترتیب رہے گی۔ تو بات کتنی سی رہی کہ آزاد شدہ غلام مرا اس حال میں کہ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی رشتہ دار اس کا نہیں ہے، اور اس کا آقا بھی آزاد شدہ غلام کے انتقال کے وقت نہیں ہے، تو آزاد شدہ غلام کا اسبہ کون ہوگا؟ آقا کا اسبہ اسی ترتیب کے مطابق جس کو ابھی ہم بیان کیے، البتہ عورتیں اسبہ نہیں ہو پائیں گی۔ اس وجہ سے اسبہ نہیں ہو پائے گی کہ اس کے کسی رشتہ دار نے غلام کو آزاد کیا، عورتیں اسبہ نہیں ہو پائے گی۔ ہاں اگر عورت خود آزاد کی ہے تو پھر اسبہ ہو سکتی ہے، مگر اس وجہ سے اسبہ نہیں ہوگی کہ اس کے کسی رشتہ دار نے، اس کے باپ نے یا اس کے دادا نے یا اس کے بیٹے نے یا اس کے پوتے نے، اس وجہ سے عورتیں اسبہ نہیں ہو پائے گی۔ ہاں خود وہ آزاد کی ہیں تو اپنے اعتاق کی وجہ سے، یا یہ کہ اپنے اعتاق کی وجہ سے اسبہ ہوگی۔ یہ تو گفتگو ہے آخری اسبہ میں۔ اتنی سی گفتگو میں اس لیے کر لیا کہ کتاب میں گفتگو ہے، ورنہ تو حقیقت یہ ہے کہ آج اس کا دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے، مولا لطاقہ کا دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے، تو اس پر زیادہ گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، مگر کتاب میں جتنا ہے اتنے پر اکتفا کرتے ہوئے اتنے کو میں بیان کیے دیتا ہوں ترجمے کی شکل میں۔ جتنی اصل بات ہے وہ بات میں رکھ چکا ہوں کہ آخری اسبہ کون ہے؟ آزاد شدہ غلام کا آقا، اور اگر آقا نہیں ہے تو آقا کا اسبہ اسی ترتیب کے مطابق جس کو ابھی میں بیان کیا۔ وآخر الاسبات، اور آخری اسبہ آزاد شدہ غلام کا آقا ہے، پھر آقا کا اسبہ اسی ترتیب کے مطابق صاحب کتاب کہتے ہیں جسے ہم ذکر کر پائے۔ تو آزاد شدہ غلام کا آقا اور اسبہ ہے، اسی طریقے سے آقا کا اسبہ بھی اسبہ ہے۔ دلیل
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے الولاء لحمۃ کلحمۃ النسب، ولا کا تعلق نسبی تعلق ہی کی طرح ہے، ولا شیء للاناس من ورثۃ موتق، اور موتق کے وارثین میں سے عورتوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ عورتوں کے لیے کچھ ولا نہیں ہے، تو عورتیں اسبا نہیں ہو سکتی ہیں اس وجہ سے کہ اس کے کسی رشتہ دار نے کسی غلام کو آزاد کیا ہے، عورتیں اسبا نہیں ہوں گی۔ ہاں، وہ خود آزاد کی ہے تو اب اپنے آزاد کرنے کی وجہ سے وہ اسبا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے کہ لیس للنساء من الولاء، عورتوں کے لیے ولا نہیں ہے سوائے ان عورتوں کے جو خود آزاد کی، یا آتک من آتکن، اس نے آزاد کیا جس کو عورتوں نے آزاد کی، یا یہ کہ عورتوں نے کسی کو غلام کو مکاتب بنائی، یا یہ او کاتب من کاتبنا، یا اس کو مکاتب بنائی او کاتب من کاتبنا، جس کو عورت نے مکاتب بنائی اس نے مکاتب بنائی، او دبرنا، یا یہ کہ عورت مدبر بنائی، او دبر من دبرنا، یا اس نے مدبر بنایا جس کو عورت نے مدبر بنایا، او جر ولاء موتقہن، یا اپنے موتق کے ولا کو کھینچی، یا موتق کے ولا کو کھینچی۔ ولو ترک ابا الموتق و ابنہ، تو اگر غلام نے اپنے پیچھے موتق کے باپ اور بیٹے کو چھوڑا، تو امام ابو یوسف کے نزدیک ایسی صورت میں ولا کا چھٹا حصہ باپ کے لیے ہوگا اور باقی بیٹے کے لیے ہوگا۔ وعند ابی حنیفہ و محمد، مگر طرفین کے نزدیک پورا ولا بیٹے کے لیے ہوگا، کیونکہ جو مال غلام کا یہاں ملے گا موتق کے وارثین کو، وہ اصوبت کے طور پر اور اقرب کی موجودگی میں اب تو اسبا نہیں ہو سکتا، اسبا یہاں پر بیٹا ہی ہے اور یہ مال اصوبت کے طور پر مل رہا، اس لیے پورا مال بیٹے کے لیے ہوگا، باپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اب اور ابن کو چھوڑا، تو اس میں طرفین اور امام ابو یوسف کا ذرا اختلاف ہے، مگر اب اور ابن کی جگہ اگر موتق کے بیٹے اور دادا کو چھوڑا تب تو کوئی اختلاف نہیں ہے، تب تو پورا ولا ابن کے لیے ہے بالاتفاق۔ ایک دوسرا مسئلہ، وَمَن مَلَكَ ذَا رِحْمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ عَتَقَ عَلَيْهِ، اور کوئی شخص اپنے محرم رشتہ دار پر مالک ہوا، عتق علیہ، تو مالک ہوتے ہی وہ اس پر آزاد ہو جائے گا اور اس کا ولا آزاد کرنے والے کو مل کے مطابق ملے گا۔ مثلا بیٹیاں چند بیٹیاں ہیں اور ان کا باپ، بیٹیاں آزاد ہے اور ان کا باپ غلام، صورتحال یہ ہے کہ مثلا 3 بیٹیاں ہیں، باپ اس کا غلام، 3 بیٹیوں میں سے 2 بیٹیاں مل کر کے پیسے لگا کر کے اپنے باپ کو خریدی، تو خریدتے ہی اس کا باپ آزاد ہو جائے گا۔ یہ بولنے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ میں آزاد کی تو آزاد ہوگا، نہیں، خریدتے ہی آزاد ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے مَن مَلَكَ ذَا رِحْمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ عَتَقَ عَلَيْهِ، ایک روایت میں، ایک دوسری روایت میں فَهُوَ حُرٌّ، بات ایک ہی ہے
کہ مالک ہوتے ہی وہ کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ اب ایک مسئلہ، مثال کے طور پہ 3 بیٹیاں ہیں، ایک بڑی بیٹی، ایک چھوٹی بیٹی، ایک درمیانی بیٹی۔ اس کو ایک کنارے میں رکھ رہا ہوں، درمیانی کو بیچ میں ہونا چاہیے لیکن وجہ سمجھ میں آئے گی آپ کو۔ 3 بیٹیوں نے مل کر کے باپ جو غلام تھا اس کو خریدا، اور خریدتے ہی باپ آزاد ہو گیا۔ پھر باپ کا انتقال ہوا اور اپنے پیچھے کچھ مال کو چھوڑا۔ تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ میت کی اگر 2 یا 2 سے زائد بیٹیاں ہیں تو ان بیٹیوں کے لیے 2 ثلث ہے۔ تو باپ کی جائیداد 3 حصے میں ہوگی، 3 حصے میں سے 2 حصے 2 ثلث تینوں بیٹیوں کو حصے کے طور پہ، بچ گیا 1 ثلث۔ تو 1 ثلث کن کو ملے گا؟ تو ان بیٹیوں کو ملے گا جو آزاد کی اپنے باپ کو، آزاد کی یعنی جس کی وجہ سے اس کا باپ آزاد ہوا۔ اب 2 بیٹیاں جو اپنی لاگت لگائی ہیں ان کو ولا سے ملے گا۔ کس طریقے سے ملے گا؟ ان کی لاگت کے اعتبار سے، جس اعتبار سے یہ لاگت لگائی ہیں اسی اعتبار سے ان کو ملے گا۔ اب وہ کیسے تقسیم ہوگی ابھی بورڈ پر میں لکھ کر کے دکھلاؤں گا، ذرا انتظار کیجیے۔ وَمَن مَلَكَ ذَلِكَ مِن مَحْرَمٍ مِنْهُ عَتَقَ عَلَيْهِ، اور جو محرم رشتہ دار پر مالک ہوا تو وہ اس پر مالک ہوتے ہی آزاد ہو جائے گا، اور اس کا ولا اس کو ملک کے مطابق ملے گا۔ جیسے کہ 3 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیوں میں سے کبریٰ بڑی بیٹیاں 30 دینار لگائی اور چھوٹی بیٹیاں 20 دینار لگائیں۔ بڑی بیٹیوں کے 30 دینار اور چھوٹی کے 20 دینار، پھر دونوں نے مل کر کے اپنے باپ کو 50 دینار میں خریدا۔ ثم ما طلب، پھر باپ کا انتقال ہوا اور کچھ مال چھوڑا، تو چھوڑے ہوئے مال کے 2/3 ان تینوں کے درمیان 3 حصے میں ہو کر کے بٹیں گے، 2/3 3 حصے میں ہو کر کے بٹیں گے۔ والباقی، اور بچا ہوا جو 1 ہے وہ باپ کے 2 خریدنے والی بیٹیوں کے درمیان بٹے گا۔ یہ بچا ہوا 1 باپ کے 2 خریدار بیٹیوں کے درمیان بٹے گا، ولا کے 5 حصے کر کے، ولا کے 5 حصے کر کے، 5 حصوں میں سے 5 ٹکڑوں میں سے، ولا کے 5 ٹکڑوں میں سے 3 ٹکڑے کبریٰ کے ہوں گے، اور ولا کے 5 ٹکڑوں میں سے 2 ٹکڑے صغریٰ کے ہوں گے۔ اس مسئلے کی تصحیح 45 سے ہوگی، 45 سے ہوگی۔ اسبہ نسبی کی دوسری قسم اسباب غیرہ ہے۔ اسباب غیرہ 4 عورتیں ہیں، کون بتا چکا؟ بیٹی، پوتی، نیچے تک حقیقی بہن، اللاتی بہن، یہ 4 عورتیں اسبا ہوا کرتی اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ دیکھیے اس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ ہاں، تو 4 عورتوں میں سے ایک بیٹی ہے۔ دیکھیے میت کی بیٹی ہے اور میت کا بیٹا ہے، تو یہ جو میت کا بیٹا ہے میت کی بیٹی کا بھائی ہے، تو بیٹی اپنے میت کی بیٹی میت کے بیٹا کے ساتھ، یعنی بہن اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہوگی، تو بیٹی بیٹا کے ساتھ اسبا۔ تو یہ مسئلہ 3 سے بنے گا، اور
तरीक़ा की तकसीम इन दोनों के दरमियान किस तरीके से होगा, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सियैन, बेटा का हिस्सा बेटी के दोगुना होगा, दोगुना। तो बेटी को 1 मिलेगा और बेटा को 2 मिलेगा। देखिए बेटा का दोगुना बेटी के, तो बेटी को बेटा के आधा। बहरहाल यहाँ पर मसला सिर्फ इतना है कि मैयत की बेटी मैयत के बेटा के साथ क्या होगी, असबा होगी। तो 4 औरतें हैं, 4 औरतों में से एक बेटी है, मैयत की बेटी मैयत के बेटा के साथ असबा। अब अगर मसले में ज़्यादा लोग आ जाए, अब है, है, बिन्त है, इब्न है, तो बहरहाल मैयत की बेटी मैयत के बेटा के साथ है, तो मैयत की बेटी मैयत के बेटा के साथ क्या होती है, असबा होती है। तो ये तो असबा हो गई। बाप माँ के लिए क्या लिया, वह लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुस, तो इस मसले में सुदुस का हिस्सा आया, छठा हिस्सा 6 से मसला बनेगा। सुदुस बाप को दिया, 6 का सुदुस 1 होता है, 6 का सुदुस 1 होता है, सुदुस माँ को दिया। बचा हुआ 4 जो है वो किसको मिलेगा, असबा को। चूँकि इन दोनों को 4 मिलेगा तो एक पट्टी देंगे कि ये 4 दोनों के लिए है, ये 4 दोनों के लिए, और बटेगा लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सियैन। अब बोलो यहाँ पर कैसे बांटेंगे, इसको डबल होना है, इसको सिंगल होना, दिक्कत हो रही तो उसको जोड़ लेते हैं। ये इसको हम बोलते हैं रूस। तो एक बेटा बराबर 2 बेटी और 1 बेटी है, तो गोया कि 3 हुई। 6 को 3 में अगर हम ज़रब देते हैं तो हो जाता है 18। इसे हम मज़रूब का नाम देते हैं, इसका नाम हम रखते हैं मज़रूब, याद रखिए, इसे मज़रूब कहते हैं। ये है मज़रूब। ये जो मज़रूब है, इस मज़रूब में जितना हिस्सा सबको मिला उसमें ज़रब देंगे। 1 को 3 में ज़रब दिया तो 3 हुआ, 1 को 3 में ज़रब दिया तो 3 हुआ, 4 को 3 में ज़रब दिया तो 12 हुआ। 12 अब यहाँ आराम से बढ़ जाता है, 4 8 ये बराबर बढ़ गया। गोया कि अब हमारा मसला 18 से बना और बाप को सुदुस चाहिए। 3 18 का सुदुस है, 3 6 18, 3 18 का सुदुस है। अब जो बचा वो यहाँ गया, यानी 12 इधर आया। 12 बांटना है कि बेटा का दोगुना बेटी का सिंगल। देखिए 8 4 का दोगुना, 4 8 का आधा। तो हमारा मसला सिर्फ ये है असबा बग़ैर ही कि मैयत की बेटी मैयत के बेटा के साथ असबा हुआ करती है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि ये इसके साथ असबा है। इसी तरीके से असबा बग़ैर में 4 और बेटी उसको हम ले चुके। पोती, मैयत की पोती मैयत के पोता के साथ असबा होती है, तो ये इसके साथ असबा है। ये मसला भी 3 से बनेगा और इनके दरमियान लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सियैन के मुताबिक बटेगा। तो देखिए पोती पोता के साथ असबा है, ये असबा बग़ैर ही में बेटी है पोती है। अभी और आ रहे हैं।
पोती पोता के साथ असबा होगी। बाप माँ के लिए सुदुस है, तो ये मसला भी 6 से बनेगा। सुदुस सुदुस, अब 4 है तो 4 इन दोनों के लिए मुश्तरका, तो एक पट्टी दे देंगे, यानी ये 4 ये दोनों के लिए। नहीं बट रहा तो तस्हीह कर लेंगे, 2 1 3। चार तिया 12 देखा आपने। तो पोती पोता के साथ, पोती पोता के साथ असबा, असबा बगैर ही में 4 औरतें हैं। 2 औरतों की तफसील गुजर चुकी, 2 औरतों पर हम मसला बना चुके, प्रैक्टिस कर लिए। तो कहा असबा बगैर में कितनी हैं? 4 हैं। 2 को देख चुके, बेटी और पोती। तीसरी बहन भी असबा बगैर ही होती, अपने भाई के साथ, अपने भाई के साथ, यानी मैयत की बहन है और मैयत का भाई है, तो बहन भाई के साथ असबा होगी, बहन भाई के साथ असबा होगी। ये असबा होगी। और लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सियैन तकसीम होगी तरीके की, तो 3 से मसला बनेगा, 1 बहन के लिए, 2 भाई के लिए। तो बहन अपने भाई के साथ, बहन अपने भाई के साथ असबा, बहन अपने भाई के साथ असबा। मैयत ने अपने पीछे अपनी बीवी को छोड़ा और बहन को छोड़ा और भाई को, तो बहन भाई के साथ असबा होती। ज़ौजा के लिए क्या है? तो आपको मालूम है 2 ही हालत है, यहाँ रुबो है। तो ज़ौजा के लिए रुबो है, 4 का रुबो 1 होता, 1 ज़ौजा को, 3 जो बचा है इनके दरमियान बढ़ जाएगा। पढ़े आराम से, देखा आपने। अगर ज़ौजा की जगह ज़ौज आ जाए तो ज़ौज हो, तो ज़ौज के लिए निस्फ़ है, ये असबा है, तो मसला 2 से बनेगा। 2 से निस्फ़ निकल जाता है। इस मसले में सिर्फ़ एक हिस्सा निस्फ़ बता चुका हूँ। किसी भी मसले में सिर्फ़ एक हिस्सा हो तो मसले का मखरज उसी हिस्से का हम नामदद, सिवाय निस्फ़ के कि उसका मखरज 2 होता, 2 का आधा 1 होता, तो 1 शौहर, बचा हुआ 1 असबा होने के तौर पे इन दोनों को मिल जाएगा, इन दोनों को मिलेगा। अब रहा सवाल ये कि इनके दरमियान बटेगा कैसे? कैसा बटेगा? 1 3 में कैसा बांटेंगे? तो 1 2 3 है, तस्हीह कर लेंगे, 3 दूना 6, गोया कि हमारा मसला 6 से बना। 6 का निस्फ़ कितना होता? 3, 3 आ गया। बचा हुआ 3 इनके दरमियान बचेगा, ये हुआ। तो आपने देखा कि हकीकी बहन अपने भाई के साथ असबा होती है।
4 عورتوں میں سے 3 کو ہم لے چکے، چوتھی ہے اللاتی بہن، اللاتی بھائی کے ساتھ اسبا ہوگی، مسئلہ 3 سے بن جائے گا۔ یہ رہا، باقی کو اسی پر آپ قیاس کر سکتے ہیں۔ یہ اسباب غیر ہی کے حالات پر ہم پریکٹس کر چکے۔ اب اسباب غیر ہی یہ 2 عورتیں ہیں، کون کون 2 عورتیں ہیں؟ حقیقی بہن اور اللاتی بہن۔ یہ اسباب ہوتی کس کے ساتھ؟ بیٹی کے ساتھ اور پوتی کے ساتھ۔ ایک ایک کو میں رکھتا ہوں، دوسرے بیٹی کا رکھتا ہوں، پوتی کا، اسی پر آپ قیاس کر لیجئے۔ بنت ہے اور اخت ہے، یہ اخت اسبا ہے۔ بیٹی کے لیے، اکیلی بیٹی کے لیے نصف ہے، تو مسئلہ 2 سے بنے گا، 1 اس کو جائے گا، بچا ہوا 1 عصوبت کے طور پہ یہ بہن کو ملے گا۔ تو دیکھیے بہن بیٹی کے ساتھ اسبا ہوئی، اجل الاخوات مال بنات اسبا۔ ایک بیٹی کی جگہ اگر 2 بیٹی ہے اور اخت ہے تو اسبا بنے گی ہی، یہ اسبا بنے گی، مگر 2 بیٹیوں کے لیے 2 ثلث ہے، تو اب یہ مسئلہ 3 سے بنے گا، یعنی 2 ثلث ان کو ملے گا، 3 کا 2 ثلث 2 ہوتا ہے، 1 بچا ہوا عصوبت کے طور پر اس کو مل جائے گا۔ تو دیکھا آپ نے، اخت میت کی بیٹی کے ساتھ اسبا بن رہی، یہی حال پوتی کے ساتھ، جو حال بیٹی کا وہی پوتی کے ساتھ، اخت کو ہم نے لیا یعنی حقیقی بہن۔ اب اگر حقیقی بہن کی جگہ، اس مسئلے کو آپ نے بنا لیا، حقیقی بہن کی جگہ اللاتی بہن ہو، اخت لے آپ، بالکل یہی حال رہے گا، بالکل یہی حال رہے گا۔ تو اس کو بھی پھر پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں، اسباب غیر ہی میں 2 ہے، کون؟ حقیقی بہن اور اللاتی بہن۔ بیٹی پر ہم نے اس کی پریکٹس کر لی، پوتی پر بالکل اسی طریقے سے پریکٹس ہوگی، اس لیے اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری مسئلہ، اس مسئلے پہ ذرا دھیان دیجئے۔ 3 بیٹیاں ہیں، یہ بڑی بیٹی ہے، یہ چھوٹی بیٹی ہے، یہ بیچ والی بیٹی ہے، اس کو ہم نے کنارے میں رکھا حکمت کی وجہ سے۔ یہ 3 بیٹیاں ہیں، ان 3 بیٹیوں کا باپ غلام تھا۔ 3 میں سے 2 بیٹیوں نے اپنا مال لگا کر کے باپ کو خریدا اور باپ ہو گیا آزاد۔ کیسا مال لگایا؟ بڑی بیٹی 30 روپے لگایا، 30 روپے۔ چھوٹی بیٹی 20 روپے لگائی۔ تو اس کا باپ غلام تھا،
बड़ी बेटी ने 30 रुपया लगाया, छोटी बेटी ने 20 रुपया लगाया, बीच वाली बेटी कुछ नहीं, और 50 रुपये में मिल करके दोनों ने अपने बाप को ख़रीदा और बाप हो गया आज़ाद। आज़ाद हुआ, फिर बाप का इंतकाल हुआ और अपने पीछे कुछ माल को छोड़ा, तो उसके माल की तकसीम किस तरीके से होगी? तो चूँकि 2 से ज़ायद बेटियां हैं और आप पढ़ चुके कि 2 या 2 से ज़ायद बेटियां हों तो बेटियों के लिए 2 सुलुस होता है। तो इस मसले में सिर्फ एक हिस्सा 2 सुलुस का है, इस मसले का मखरज 3 होगा। 3 का 2 सुलुस 2 होता है, तो मुश्तरका तीनों के लिए कितना हो जाएगा? मुश्तरका तीनों के लिए कितना हो जाएगा? 2। हम यहाँ पर लिख रहे हैं समझने के लिए, ये 2 तीनों के लिए मुश्तरका। तो अब जायदाद के 3 हिस्से हुए, 3 में से 2 इन तीनों को, यहाँ की जगह हम यहाँ भी लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख दिया 2। तीनों को मिला। अब 3 बेटियों पे 2 बराबर बराबर नहीं बट रहा है, तो कैसा करना? तो अगर हम इसको 3 में ज़रब दे देते हैं, 3 को 3 में ज़रब दे देते हैं तो कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। 9 से 2 सुलुस बहुत आराम से निकल पाता है। 9 से 2 सुलुस आराम से निकल पाता है। कैसा निकलेगा? देखिए आप, 9 का 1 सुलुस 3, 2 सुलुस 6, 3 दूना 6, तो 6 इनके दरमियान बटेगा, यानी 2 2 2। इसे आप समझ लीजिए, ये मसला गोया कि 9 से बना। 9 का 2 सुलुस तीनों बेटियों के लिए है, यानी मैयत की जायदाद के 9 हिस्से किए गए। 9 हिस्से में से 2 सुलुस 3 बेटियों के लिए, 2 2 2, बच गया 1 सुलुस 3। अब ये जो बच गया है 1 सुलुस जो बचा है, ये किसको? वला के तौर पर उनको मिलेगा जो आज़ाद की हैं। आज़ाद करने वाली ये 2 बेटियां हैं, इसका कोई दखल नहीं है, तो वला का माल इन दोनों को मिलेगा। इन दोनों को वला के तौर पे कितना माल मिलेगा? बच गया है 3, तो 3 मुश्तरका इन दोनों को मिलेगा। समझ रहे हैं? 3 मिलेगा। अब बटेगा कैसा? किस तरीके से बांटेंगे इन सब के दरमियान? हाँ, तो वला का माल इन दोनों को मिलेगा, मगर इन दोनों को भी मिलेगा मिल के मुताबिक। कितनी लागत लगाया है? इसने 30 रुपये लगाया है, इसने 20 रुपये लगाया है। इन दोनों में तवाफुक है, 10 तिया 30, इसको छोटा हमने कर लिया, 10 दूना 20 हो गया। तो 10 तिया 30, यानी 10 में तवाफुक है, तो 10 तिया 30, 10 दूना 20। अब गोया कि ये अदद रऊस हुए 2 3 5, 2 3 5। 9 को 5 में हम ज़रब दे देते हैं तो तस्हीह हो जाती है हमारी 45 से। गोया कि अब हमारा मसला बन गया है 45 से। हमारा मसला बना 45 से। 45 को 3 हिस्से में कीजिए, 2 सुलूस निकालिए, 15 15 15, 15 थिया 45। तो अब फ़र्ज़ के तौर पे, यानी जायदाद के 45 हिस्से किए, फ़र्ज़ के तौर पे 45 का 2 सुलूस कितना होता? 30। 30 तीनों के दरमियान बढ़ जाएगा, तीनों के दरमियान बटेगा। अच्छा, 30 जो इनके दरमियान बटेगा वो कैसे बटेगा? 30 10 तिया 30, यानी 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 30 हो गए। ये आपने देखा। 30 हिस्से के तौर पे 15 बचा हुआ। ये जो 15 बचा है, इस 15 को हमें कैसे बांटना है? 15 को 5 जगह करके बांटना, मिल के मुताबिक 5 जगह बांटना। 15 के 5 टुकड़े करना। 5 टुकड़े में से 3 टुकड़े बड़ी बेटी को देना है, 2 टुकड़े छोटी बेटी को देना है। तो 15 के 5 टुकड़े आपने किया तो 3 3 के 3 टुकड़े हुए, यानी 9 इसके हिस्से में आए और 6 इसके हिस्से में आए। 9 6 15 है। देखिए
یہ 3 ٹکڑا ہوا، یہ 2 ٹکڑا ہوا، ثلاثت و اخماس اور خمسہ۔ تو یہ مسئلہ اس طریقے سے، اب اس کو ہم واضح کر کے لکھ سکتے ہیں کہ بڑی بیٹی کو کتنا ملا؟ 10 اور 9 19، 10 حصے کے طور پہ، 9 ولا کے طور پہ۔ چھوٹی بیٹی کو کتنا ملا؟ 10 6 16، 10 حصے کے طور پہ، 6 ولا کے طور پہ۔ اور درمیانی بیٹی کو صرف حصہ مل رہا ہے کیونکہ آزاد کرنے میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اب جوڑ کر کے دیکھتے، 9 6 15 کے 5 ہاتھ رہا 1 1 1 2 1 3 1 4۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہمارا بالکل صحیح بنا ہے۔ تم الدرس وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔